اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی محترم صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید آف چاچڑا شریف ان کی کچھ گواہیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، وہ گواہیاں جو انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بارے میں دیں۔ بالکل، ہمارے پاس جو بنیادی ماخذ ہے وہ ایک مضمون ہے جس میں خواجہ صاحب کے خطوط ہیں اور ان کی کتاب امام اشارات فریدی سے کچھ اقتباسات بھی۔ جی ہاں، مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ خواجہ صاحب جو اتنی بڑی روحانی شخصیت تھے ان کا نقطہ نظر آخر تھا کیا؟ بالکل، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ 19ویں صدی کے اواخر کا دور تھا۔ مذہبی بحث مباحثے اب جانتی ہیں بہت زیادہ تھے۔ جی اور خواجہ صاحب کا مقام لاکھوں مریدین سے ان کی رائے بہت وزن رکھتی تھی۔ تو آئیے سب سے پہلے ان خطوط کو دیکھتے ہیں جو خواجہ صاحب نے حضرت مرزا صاحب کو لکھے۔ پہلے خط میں ہی وہ کہتے ہیں، میں بلا شبہ جناب کے نیک حال کا معترف ہوں جی، اور پورا یقین رکھتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں میں سے ہیں۔ پھر دوسرے خط میں لکھتے ہیں، جس قدر میں آن محترم کے کارناموں سے آگاہی پاتا ہوں اسی قدر میرا الفت شیار دل آپ کے لیے اخلاص میں بڑھتا جاتا ہے۔ یہ الفاظ کتنے اہم ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف رسمی تعریف نہیں ہے، یہ ایک ایسے بزرگ کی طرف سے ہے جن کا اتنا بڑا حلقہ تھا۔ جی ہاں، اور وہ ایک ایسی شخصیت کے لیے کہہ رہے ہیں جن پر اس وقت آپ کو پتہ ہے بہت اختلاف تھا، تو یہ ان کی ذاتی پرخلوص گواہی لگتی ہے، صحیح، ان کی اپنی روحانی بصیرت پر مبنی۔ اچھا، اور پھر اشارات فریدی میں جو ذکر ہے کہ وہ مرزا صاحب کے کردار اور مشن کا دفاع بھی کر رہے ہیں۔ جی بالکل، انہوں نے ذکر کیا کہ وہ ہر وقت عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔ ہاں، اور یہ کہ انہوں نے اسلام کی حمایت میں ملکہ وکٹوریہ کو، دوسرے بادشاہوں کو خط لکھے، دعوت دی۔ جی، کہ تسلیس چھوڑ کر توحید اپنائیں۔ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے اس وقت کے کچھ علماء پر تنقید بھی کی۔ اچھا، جی، کہ وہ ایک ایسے شخص کے پیچھے پڑے ہیں جو خواجہ صاحب کے مطابق اہل سنت والجماعت میں سے ہے اور صراط مستقیم پر قائم ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، انہیں اہل سنت والجماعت قرار دینا۔ بہت بڑی بات، خاص طور پر اس ماحول میں جب کئی علماء انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے پر تلے ہوئے تھے۔ صحیح، اور پھر انہوں نے مرزا صاحب کی عربی تحریروں کی بھی تعریف کی، کہا کہ یہ کلام انسانی طاقتوں سے بالا ہے، معرف و حقائق سے بھرا ہوا ہے، یعنی علمی اور روحانی دونوں لحاظ سے تعریف کی۔ جی بالکل، ایک مکمل تائید نظر آتی ہے۔ پھر ایک اور اہم گواہی ہے رمضان میں چاند اور سورج گرہن والی۔ جی، 1894 کا واقعہ۔ ہاں، خواجہ صاحب نے حدیث دارت قطنی کا حوالہ دیا، کہا کہ یہ نشان مہدی کی سچائی کے لیے ہیں اور یہ پورے ہو گئے۔ اور انہوں نے مرزا صاحب کی تشریح کو بھی درست مانا۔ جی، کہ حدیث میں گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات یعنی 13ویں اور دنوں میں سے درمیانہ دن یعنی 28واں مراد ہے۔ دیکھیے، یہ صرف فلکیاتی واقعہ نہیں تھا، خواجہ صاحب اس سے مہدی کے دعوے کی تائید میں ایک الہی نشان سمجھ رہے تھے۔ اور ان کی تشریح کو درست ماننا تو ان کے دعوے کو تقویت دینا ہوا۔ بالکل، بات یہاں بھی نہیں رکی۔ بالکل۔ ایک حافظ صاحب نے اعتراض کیا مہدی کی علامات پر، تو خواجہ صاحب نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ مہدی کے اوصاف چھپے ہوئے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا، کیا تعجب ہے کہ یہی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مہدی ہوں؟ واہ، یعنی امکان ظاہر کر دیا۔ جی، اور پھر سب سے اہم موڑ تب آیا جب مولوی غلام دستگیر قصوری اور دوسرے علماء فتویٰ لے کر آئے۔ کفر کا فتویٰ؟ جی، کفر کا فتویٰ، دستخط کروانے کے لیے۔ تو خواجہ صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے صاف انکار کر دیا، دستخط نہیں کیے۔ انکار کر دیا؟ جی، اور صرف انکار نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی حق پر ہیں۔ حق پر ہیں؟ جی، اور یہ بھی کہا کہ ان کا مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ جائز بات ہے۔ یہ تو بہت ہی واضح موقف ہے، فتوے کے ماحول میں ایسا کہنا۔ بالکل، یہ اس وقت کی جو غالب رائے تھی علماء کی، اس کے بالکل خلاف ایک جرأت مندانہ موقف تھا، یہ ان کی ذاتی پرکھ تھی۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اشارات فریدی جلد سوم میں درج ہیں، جسے مولانا رکن الدین نے مرتب کیا۔ جی، اور خواجہ صاحب نے اپنی زندگی میں اسے سنا اور منظور بھی کیا۔ ہاں، البتہ بعد میں کچھ اردو تراجم سے ان حصوں کو نکالا بھی گیا
یہ ایک الگ بحث ہے۔ جی، وہ تاریخ کا ایک اور پہلو ہے کہ کس طرح شواہد وقت کے ساتھ متنازعہ بن جاتے ہیں یا ان کی تشریحات بدل جاتی ہیں۔ تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ دستیاب ریکارڈ کے مطابق ایک بہت ہی محترم صوفی بزرگ خواجہ غلام فرید رحم اللہ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی سچائی، ان کے کردار، ان کی تحریروں اور ان کے دعووں کی بڑی واضح تائید کی۔ جی بالکل۔ اور ایک آخری نقطہ شاید سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ جی فرمائیے۔ کہ ایسی تاریخی تائیدات، خاص طور پر وہ جو بعد میں متنازع ہو گئیں، ان کا مطالعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اچھا، یعنی تاریخ کو کیسے سمجھا جائے اور ان شخصیات کو کیسے دیکھا جائے جنہوں نے شاید روایتی سوچ سے ہٹ کر کوئی راستہ اپنایا ہو۔